المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد میں میرے مولا کے عزادار آپ تشریف فرما ہے۔ طبیعت اجازت دیتے کہ صلوات امیر المومنین کے ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما دیں۔ ماشاءاللہ ہے اجازت، نوکری شروع کریں آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانی جان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، بے اولاد مومنین کو مولا بیٹے عطا فرمائے، قیدی مومنین کو مولا رہائی نصیب فرمائے، بے روزگاروں کو میرا اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے۔ امیر المومنین کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانی جان کے رزق میں اضافہ فرمائے، میرا اللہ حج و زیارات نصیب فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں مولا تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کے قدموں کی زیارت نصیب فرمائے، شہنشاہ معظم اپنے منتظرین میں شمار فرمائے، مرحومین کے درجات مولا بلند فرمائے۔ افطاری سے پہلے تک میری نوکری ہے، اسی کو قبول کرنا ہے آپ نے، باقی ظاہر ہے آپ سارے میرے مولا کے حقدار تشریف فرمائے۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بسم اللہ۔ بعظمت نبی، باعزت نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، صاحب امت، اولی العزم رسول، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر تھا اس شہر میں 1,00,000 گھر تھا۔ بولنا چاہیے تھا، 2024 میں گن کے بتا رہا ہوں۔ 7,00,000 امتی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 50 نمازیں واجب تھیں حضرت موسیٰ کی امت پر، 100 رکعت نماز روز پڑھتے تھے اللہ کی، 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ روز کرتے تھے اللہ کا۔ راستہ بنا لو تھوڑا سا، اگلی بات آسان ہے۔ پکا پکایا کھانا آسمان سے فرشتے لے آتے تھے، زمین پہ دسترخوان بچھتا، 7,00,000 بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ 1 2 آپ اسے دس دو بس ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں آیا تو چھوٹی بات نہیں ہے جی، آسمان سے کھانا آنا سر مہربانی، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک دن موسیٰ کی امت نے موسیٰ سے کہا جی ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں زمین کا رزق چاہیے، ہم خود بوئیں خود کاٹیں پھر اپنے ٹیسٹ کے کھانے پکا کے خود کھائیں۔ یہ سورۃ بقرہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سارا لکھا ہوا ہے، تھوم، دال، پیاز، لہسن۔ اور سید پیر وقار شاہ صاحب 5 اپریل بابا جی، 5 اپریل، بہت بڑا ملک آزاداری کا ایک سید وقار شاہ صاحب کے زیر اہتمام مجلس ہے، پورے پاکستان کے نام بر عزت والے مداح خان خطاب فرمائیں گے۔ پکا پکایا کھانا، انہوں نے کہا جی اب زمین کا رزق چاہیے، یہ تھوم، دال، پیاز سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پرواز کر جائیں گے، حد نہیں ہوگی ویسے، ہمیں کافر شافر کہے کہ اگر بچے پال رہے ہیں تو پال بچے، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، ہمیں قرآن سے تھوم مل گیا ہے، تمہیں علی بھی نہیں ملا ہے۔ آباد و شاد رہے وہ بندہ جو بارگاہ مرتضیٰ میں روزے کی حالت میں آپ اتنے توجہ فرمائیں۔ سر مہربانی آپ کی، ایک باری ہاتھ اچھے حیدری، آپ کو بابا ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت سے کہا شکر خدا کا پڑھی جاؤ، کھانا کھائی جاؤ، آسمان سے بھنے ہوئے تیتر بٹیر آ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں نخرہ بہت تھا، ابھی بھی ہے۔ یہودیوں میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو عجیب ہیں، ایک تو نخرہ بہت کرتے ہیں، دوسرا ان کو خدا دیکھنے کا شوق بہت ہے۔ 1 2 کبھی کبھی علم والی بات پہ بھی بول پڑا کرو میرے بچوں، آپ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، آگے آگے بیٹھا نہ کرو، بیٹھنا ہے تو پھر پھنس گئے ہو، اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے، ناراض بھی نہ ہوئے تھے، کیونکہ ہمارا ہاتھ ہی بیٹا یہیں جاتا ہے، تو آپ مسکرائی پڑھیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے، مجھے دیکھنا ہے تو مسکرا کے دیکھنا ہے، ورنہ میں نے دیکھنا ہی نہیں۔ خیر کوئی گل نہیں، میں خود دیکھتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ سوار ہوئے، ہم کلام ہوتے رہے اللہ کے ساتھ، چھٹی کا وقت ہوا، اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ جا کر لائیں، کلیم نے ہاتھ باندھے، مالک گزارش کرنی ہے، پتہ تو تھا اللہ کو اس نے کیا کہنا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے سرکار میں نہیں کہہ رہا، امت کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے تیری امت؟ جی امت کہتی ہے اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے،
कीमत मिली तो नौकर हैं, फिर भी हैं। कब्र में अली के सामने गवाही दूंगा। मैं माह रमज़ान में मिंबर आले मोहम्मद पर बावजू इबादत में इबादत कर रहे हैं आप भी और मैं भी। कसम खा के कह रहा हूँ, नजफ़ के शाह के सामने गवाही दूंगा कि इन्होंने मुझे कीमत दी थी। जब मूसा ने कहा ना हमें ज़मीन का रिज़्क़ चाहिए, बुजुर्ग सिर्फ दुआ देना, जवान हाथ ज़रूर उठाना, उस वक्त लहजे कुदरत तब्दील हुआ, अल्लाह के लहजे में जलाल पैदा हुआ और किबरिया की आवाज़, मूसा सुनो, पहले हम रिज़्क़ भेजते थे आसमान से, हमने न तेरी कौम से कोई जजा मांगी है न सिला मांगा है, अब तेरी कौम ने रिज़्क़ मांगा है ज़मीन का। मूसा ज़मीन का मालिक कोई और है। अब हाथ शाद रहो, अब बोले मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया। हाथ ऊंचे करके हैदर, क्या इबादत है इसमें अली, हैदर है। जवान जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले हैदरी। क्या क्या चेहरों पे बहार आई हुई है। बिस्मिल्लाह साहब, बुजुर्ग को बड्डे हो तो दुआ फरमा दे पे। मूसा ज़मीन का मालिक कोई और है। अगर तेरी उम्मत ने ज़मीन का रिज़्क़ खाना है तो एक काम करें, अपनी उम्मत से कहे जो तेरी बस्ती है उसका नाम था अरीहा, अलिफ रे ये हलिफ हा, अरीहा। मूसा उसका जो मेन दरवाज़ा है, बड़ी जल्दी कर रहा हूँ मैं, चाहता हूँ ज़्यादा बातें हो जाए अफ्तारी से पहले, उसका जो मेन गेट है, बड़ा दरवाज़ा, अपनी उम्मत से कहे फदखुलुल बाब सुज्जदुम वक़ूलू हिद्दतुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। अपनी कौम से कहे उस दरवाजे से गुजरे, लेकिन गुजरने से पहले एक सजदा करें उस दरवाजे पर, सर सजदे में रखें, वक़ूलू और ज़बान से कहें हित्ता हित्ता हित्ता, सर सजदे में रखना है और कहना है हित्ता। अल्लाह कहते हैं ऐसा कहेंगे तो गुनाह भी माफ, खताएं भी माफ, मोहसिनीन को ज्यादा दूंगा, खाएं पिए मौजे करें। सर एक सजदा करना है दरवाजे पर। अब हमें कहते हैं कि शिया नजफ जाके सजदे करते हो, करबला जाके सजदे करते हो, ये गैरुल्लाह को सजदा हराम होता है, ये दरवाजा भी अल्लाह तो नहीं है। एक दो इतने हाथ गिनागा, यहाँ पर हाथ मुझे गिनना चाहिए मातमियों। आप सारे मातमी मेरे बादशाह के तशरीफ फरमाए। अगर इसी सजदे पे भी बात अड़ जाए तो 10-12 दिन लग जाए। एक वाकया सुनाऊं आपको, आप लुत्फ लेना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान शक्ल शुक्ल बदल के जनाब दाऊद के सामने आया। ये अलम पर हाथ है मेरा, झूठे पे अल्लाह की लानत है और माह रमज़ान है, बिल्कुल अफ्तारी के करीब वक्त जाने वाला है, शाम का वक्त है। इस वक्त बंदे वैसे इस्तग़फ़ार की ज़्यादा तस्बीह करते हैं, तो मैं झूठ बोल के कहाँ जाऊँगा, अल्लाह से भाग जाऊँगा। शैतान शक्ल बदल के बावजूद आया दाऊद के सामने। मैंने कसम खाई है पूरा पिंडाल उड़ भी जाए तो मेरी दाद पूरी नहीं होती, चुप कर जाओ तो मैं आपसे राजी खड़ा हूं। मैंने शैतान को बड़ी 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 शक्लों में देखा है, मलंग की शक्ल में नहीं देखा। वाह 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 वाह, आप सलामत रहो, मौला आपको कामयाबियां दे। जो जवान बच्चे मेरे साथ बोल रहे हैं, बुजुर्गों को मौला जिंदगी सेहत सलामती मजीद अता फरमाए। जो हाथ उठा सकता है जहमत करे, हैदरी। आपके क्या कहने भैया, इधर वाले सरदार, आप अगले मोहल्ले वाले, पिछले सरदार जो खड़े हो, बहर वाले, इधर वाले दोस्त, या अली, मौला आपकी या अली कहने वालों को हमेशा सलामत रखे। अब वो जितनी शक्लें भी बदले, हजरत दाऊद को तो पता है हुज्जत है, रसूल है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कि ये शैतान है। देखकर फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। शैतान कहता है जी ला हौल ना पढ़ो। वो क्यों? वो कहता है जी मैं शैतान बन के नहीं आया। तो कैसे आया है? उसने कहा वो जो मैंने आदम को सजदा नहीं किया था उस पर शर्मिंदा हूँ, पशेमान हूँ, नादिम हूँ। तो अल्लाह की हुज्जत मासूम है, अल्लाह से माफ़ी ले दे, मुझे सारी ज़िंदगी दाद न देना। मेरा दिल कर रहा है कि आज अली वाले मुझे खाली न भेजना। वो इतना अकीदा तो बेगैरत शैतान का भी है कि हुज्जत सिफारिश करे तो माफ़ी मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाफर हाथ बांध के आपको वाह वाह कह रहा।
سرکار مولا آپ کو سلامت رکھے. الحق. ہاتھ اونچا کر کے ڈھلے ڈھلے نہیں اونچے. الحق. سارے نوجوان بول پڑھنا ہے حیدری. سلامت رہیے تا قیامت رہیے. ظہور امام زمانہ تک مولا کسی قسم کی آپ کو تکلیف ہی نہ دے. اس مشکل ترین زمانے میں امام زمانہ کے سائے میں رہو ماتمی. ساری میری سنگت وہ پیچھے آگے ساری سفارش کر کے مجھے معافی لے دو. حضرت داؤد علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے بلا تشبیہ. مالک ہے تو لانتی, ہے تو یہ بڑا بے حیا, ہے بھی رجیم. رجیم اسے کہتے ہیں جس کی توبہ قبول ہی نہ ہو, جس پہ جنت حرام ہو. خوش بیٹھے ہم سارے ماشاءاللہ, لیکن تیری حجت سمجھ کے, تیرا معصوم عبد سمجھ کے میرے دروازے پہ آ گیا ہے. کوئی ہے گنجائش؟ مہربانی جی. فَحَاتَفَا بِحَاتِفٍ, حاتف غیبی سے مالک کی آواز ہے. داؤد اس کمینے کو میں جانتا ہوں. واہ واہ واہ, آپ نہ ہوتے تو میں چھوڑ گیا تھا. یہ معافی شافی مانگنے نہیں آیا, یہ مکر کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ مکر والوں کا جواب بہتر انداز سے دیتا ہے. اب جس کے لیے میں نے محنت کی اور جملے تک آپ کو لے آئے ہو, آپ نے میرے ساتھ بہترین انداز سے سفر کیا ہے. اللہ کہتے ہیں اسے کہے آدم تو دنیا میں رہا نہیں, آدم کی قبر کو ایک سجدہ کرے, میں اللہ شیطان کو معاف کر دوں گا. تو پھر جناب فیصلہ تو ہو گیا. ابھی بھی آپ جو بیٹھے ہیں میرے بچوں, شیطان آدم کی قبر کو جھکے تو شیطنت کے گناہ معاف, میں علی کی مزار کو جھکوں تو میں کافر کس بات سے؟ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ علی کی پاک بیٹی سے خیرات لے رہا ہے. قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, عقیدہ بولتا ہے, بندہ نہیں بولتا ہے. لالا مہربانی بھائی جان ہے. سبحان اللہ. چلو آپ نہ بولتے تو شاید میں جملہ نہ پڑھتا, میں کہتا تھکے ہوئے ہیں سرکار پھر کبھی سنائیں گے. لیکن آپ کا بولنا دلیل ہے کہ مولا نے آپ کو طاقت ہمت دی ہوئی ہے, تازگی ہے. چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کا جو روشن چراغ ہے ولایت والا, وہ آپ کے رخسار کے ذریعے سے لیٹے مار رہا ہے. جملہ میں ہدیہ کرتا ہوں, جملہ میرا نہیں, میرے مذہب کا بہت 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 بڑا نام ہے. حضرت علامہ قبلہ سید حسین بروجردی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ, 20 آسمان بھی ہوتے تو اس سے بھی بڑا قد ہے علم کی دنیا میں. ان کی تفسیر ہے قرآن الصراط المستقیم, جو انہوں نے جملہ لکھا. میں کم ان کی قبر پر بیٹھ کر کتنی دیر کہتا رہا قبلہ واہ 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 واہ. وہ فرماتے اللہ شیطان کو معافی آدم کی قبر کی وجہ سے نہیں دے رہا, حق یہ ہے کہ قبر ہے نجف میں. جیو, میرا کوئی لفظ میرے سرداروں نے ضائع نہیں کیا ہے یار. میں گواہی دوں گا علی کے سامنے کہ کمال کے لوگ مجھے ملے تھے شام کے وقت. ایک بار ہاتھ چاہو چاہے اس پاس ہے جوان بزرگ نا حیدری. چلو آپ, میں پھر کہہ دیتا ہوں, آپ فرما رہے پھر کہو تو میں جملے کو یوں کہتا ہوں, لیکن اس کو میں سمجھا نہیں سکوں گا. یہ آج تک میں نے پڑھا ہی نہیں, اسی وجہ سے کہ میں سمجھا نہیں سکوں گا, خود سمجھنا ہے. چلو آج دل کر گیا آپ کی وجہ سے تو خود سن لیں, ہدیہ کر رہا ہوں. دنیا میں کائنات میں 2 آدم ہیں, ایک حضرت آدم علیہ السلام, ایک دوسرے ہیں جناب نوح. ان کا لقب ہے آدم ثانی, چونکہ جب طوفان آیا تھا تو آدمیت ختم ہو گئی تھی, پھر انسانیت اور آدمیت جناب نوح سے شروع ہوئی تو وہ آدم ثانی ہوئے. وہ پہلا آدم ہے, وہ دوسرا آدم ہے. حد ہو گئی ہے مولوی, ابھی تک تو علی کا مقابلہ کر رہا ہے. کائنات کے 2 آدم, آدمی نہیں آدم, علی کے قدموں میں سو رہے ہیں. ملا علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ واہ 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 واہ. جسے سمجھ آ گئی اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا. ماشاءاللہ سارے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں. نہیں, کلندر کا نام لینا ہے تو اونچا لینا ہے. بولا بولا سکیلا علی کلندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
واہ واہ کیا بہن غلط پہ مندئی قوم ہے جی اور کیا نجف کے مدینے سے رتبے کم ہے اگلا لفظ یاد رکھو اگلا لفظ جب شاکرین ہے مدفن پیغمبر کے قریب تو کیا تمہیں پتہ نہیں آدم کے پہلو علی کے پہلو میں نو بھی ہے اور آدم بھی آدم سارے بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب داؤد علیہ السلام نے شیطان سے کہا چل میرے ساتھ، اللہ تجھ پہ کرم کر رہا ہے. ہنستے بولو کہ تجھے آدم کی قبر پہ لے جاؤں اسے سجدہ کر. بابا جی پیر مسلم شاہ جی، پیر ببو شاہ جی، حکم کی تعمیل ہوگی جی، آپ میرے سردار ہیں، محسن ہیں میرے. چل میں تجھے آدم کی قبر دکھاؤں، اسے ایک سجدہ کر، اللہ تیرے گناہ معاف کرنے لگا ہے. اس نے پھر مکر کیا، کہتا ہے سرکار جی کھڑے کھڑے معافی نہیں ملتی. کتنا بڑا بے غیرت ہے یہ، چلاکی کر رہا ہے. جناب داؤد نے کہا مالک یہ تو کہتے ہیں یہی معافی ملے. اللہ کہتے ہیں پھر مکر کیا ہے، پھر جواب دیتے ہیں اب جو نہ بولا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے. اللہ نے کہا اسے کہے نہ ڈھونڈے آدم کی قبر، یہیں تیرے نبوت رسالت طہارت والے صحن میں بیٹھ جائے، مٹی اکٹھی کر کے. کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی. آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے، اسے ایک سجدہ کرے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں. جناب داؤد نے کہا لعنتی، بچے اٹھ کے بول رہے ہیں، جناب داؤد نے کہا لعنتی اب تو رحمت کا سمندر چل کے تیرے قریب آ گیا ہے، اب تو آدم کی قبر کو ڈھونڈنا ہی نہیں پڑے گا، یہی میرے گھر میں بیٹھ کر مٹی اکٹھی کر کے آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے، اسے ایک سجدہ کر، اللہ تیرے گناہ معاف کرنے لگا ہے. یہ کہتے ہیں جاؤ جناب کام کرو، میں اصل کو نہیں جھکا، آپ شبیہ کو جھکانے لگے ہیں. تو پھر فیصلہ آج اس بارگاہ میں ہو گیا کہ شبیہ کا منکر کل بھی شیطان تھا، آج بھی. وہ ہاتھ کبھی محتاج ہو سکتا ہے جو ہاتھ علی شہنشاہ کی بارگاہ میں پھیلا ہوا ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ جوان اٹھا رہے ہیں سید مہربانی تھوڑا ہاتھ دعا میرے واسطے پڑھ. آپ سلامت رہے. کوشش فرماؤ جلدی کرنا بھائی. ہاتھ اچھے حیدری مہربانی. شبیہ کا منکر اللہ نے موسیٰ سے کہا، اپنی قوم سے کہا دروازے پہ ایک سجدہ کریں، سر سجدے میں رکھ کے کہیں ہتا. چپ نہ کرو پھر، بات تو وہیں سے شروع ہوئی تھی، کھڑے تو وہیں پہ ہیں، یہ تو ایک ساتھ بات آ گئی. ہتا ہتا کہیں، سانس لے لو. جتنی داد آپ نے مجھے 15-20 منٹ میں دی ہے اس سے ڈبل بنتی ہے میری، لیکن چل انی سائی میرے واسطے. داد شاد عید تو بعد لواں گے، روزے دی حالت کیوں تکلیف دیں، لیکن آپ کمال کر رہے ہیں، اتنا کمال کر رہے ہیں کہ میں نوکر ہو گیا آپ کے. بڑی روحانیت ہے، بڑی برکت ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مولا کی قسم. ذکر میں روحانیت ہی ہوتی ہے. ایک سجدہ دروازے پہ سر رکھ کے کہیں ہتا. چلو میرے ساتھ، اتنے میرے سردار گواہ ہیں، لائیو کیمرہ ہے، پاسپورٹ صرف دو، باقی خرچہ میرا. میں جناب کو نجف لے چلوں، اگر وہاں دلیل مل جائے خرچہ معاف، علی پہ پکے ہو کے آنا ہے. دلیل نہ ملے خرچہ بھی معاف، زبان کاٹ کے دے دوں گا، آ کے اپنے علاقے کے کتوں کو پھینک دی. اس زبان کو میں نے کیا کرنا جو منبر حسین پہ جھوٹ بولے بکواس کرے. اگر ہاتھ ہو تو علی کو سلام ضرور کرنا ہے. اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ کے زمانے میں کہ اپنی قوم سے کہیں ہتا ہتا ہتا، گناہ معاف کر دوں گا. آج بھی نجف کے شاہ کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الہتا، اے گناہ معاف کرنے والا علی. یہ ہے ماتمیوں کے ہاتھ سرکار، یہ ہے عزاداروں کے ہاتھ. اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ. یا علی، یا علی. کتاب کا نام ہے معجز المدینہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا معجزات آل محمد کے نام سے. چھوٹے موٹے مولوی کی لکھی ہوئی نہیں، علامہ سید ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی ہے. ہاشم بہرانی میرا وہ مذہب کا عالم ہے، جب وہ نجف جا کے علی کو سلام کرتے تھے علی جواب دیتے تھے. علی جواب سب کو دیتے ہیں، سنتا کوئی کوئی ہے. یہاں زیادہ بولتے تو مجھے مزہ آ جاتا.
اور یار ہم کسی بڑے آدمی کو بھی سلام کریں جو ہم سے شخصیت میں، قد میں، دولت صد میں بڑا ہوتا ہے، تو بڑے لوگ تو غریب آدمی کا جواب دینا پسند نہیں کرتے. السلام علیکم جی سر، جبکہ جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ہم اس شہر میں بیٹھ کر علی کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین. کوئی دنیا کے آخری کونے سے علی کو سلام کر رہا ہے، کوئی مشرق مغرب سے سلام کر رہا ہے، کوئی شمال جنوب سے علی کو سلام کر رہا ہے، کوئی خود نجف میں کھڑے ہو کے علی کو سلام کر رہا ہے. تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. علی جواب سب کو دیتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں تم گوجرانوالا کے شہر میں بیٹھ کر، عالم چوک کے شہر اور قصبے میں گلی میں بیٹھ کر تم کہہ رہے السلام علیکم یا امیر المومنین. نجف میں سنتا ہے علی؟ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، کوئی عربی شربی میں نے نہیں پڑھنی، بات ایسی کروں گا کہ آپ کہیں گے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. جب بھی مسلمان قبرستان کے پاس سے گزرے تو اس کی دیوار پہ لکھا ہے، حدیث رسول ہے کہ مسلمان قبرستان کے پاس سے گزرو تو قبروں والوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں تو محمد نے حکم دیا ہے. تو پھر ابھی بھی چپ بیٹھے ہو؟ تیرا گنہگار ابا قبر میں سنتا ہے، علی نجف میں نہیں سنتا. آپ سلامت رہو یار. خرید لیا ہے بابا جی آپ کے شہر نے مجھے، پیر مسم سے قسم سے خرید لیا انہوں نے مجھے. ہاتھ اونچے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حیدری. تھک گئے تو بس کریں، لطف آ رہا ہے تو آگے چلتے رہے. علی کی کہانی ختم نہیں ہوتی، ہمارا علم ختم ہو سکتا ہے، علی کے فضائل نہیں. ہاشم بحرانی جیسے شخصیت نے بھی واقعہ لکھا ہے. ویسے الدمۃ و ثاقبہ عام کتاب ہے، جب آپ بی بی پاک سلام کرنے جائیں تو وہاں سے مل جائے گی. گجرانوالے کے بھی کسی بڑے کتب خانے سے مل جائے گی، شیعہ کتب خانے سے. علماء نے محنتیں کی ہیں جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں. ہم بھی کسی کی لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں. محنت ان کی ہے جن کے ناخن نکالے گئے عشق علی میں، دیواروں میں چنوائے گئے. ایسی ایسی کتابیں زندانوں میں علماء نے لکھی ہیں، دیواروں پہ لکھ گئے تھے کتاب. تو پھر بھی مولا کی طرف سے دعا مدد کی کہ وہ کتاب پھر کاغذ کی صورت میں ہمارے تک بھی پہنچی. وہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے منبر پہ علی بیٹھے، ایک بندہ علی کے سامنے آگے ہاتھ باندھ کے کہاں پر آئے. اس کا نام تھا صفوان اقل. علی فرماتے محب ہے تو میرا، شیعہ ہے تو میرا، حبدار ہے تو میرا، کیوں کہاں پر آئے؟ اس نے کہا بادشاہ ایک گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، اور گناہ کا نام انہوں نے لکھا ہے، میں لے نہیں سکتا منبر کے ادب کے مطابق. مجھ سے گناہ ہو گیا. جلال میں آ گیا علی، شرم نہیں ہے تجھے میرا شیعہ ہو کے گناہ کرتے ہوئے؟ آنی بھی چاہیے. چپ کیوں کر گئے ہو؟ نہیں اب چپ کیوں کر گئے ہو؟ اتنا تو بتاؤ نا. ویسے مجھے سب کو شرم آ جاتی ہے. علی کو جتنی عزت ملتی ہے اتنی ذمہ داری بڑھتی ہے. اگر اللہ نے آپ کو علی دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. علی جلال میں آ گئے. مولا فرماتے پھر میرے پاس کیوں آیا؟ اس نے کہا یا علی ہے اب لطف لینا، اس گناہ کی سزا قیامت والے دن بھی تو اللہ نے مجھے دینی ہے. وہاں تو میدان محشر میں پوری دنیا کی لوگ ہوں گے، کائنات ہوگی، وہاں مجھے زیادہ شرمندگی ہوگی. یہاں تو صرف کوفے والے ہیں. یا علی تو بھی تو اللہ والا ہاتھ رکھتا ہے. آئے آئے آئے. یا علی مجھے اسی گناہ کی سزا آپ دنیا میں دے دیں تاکہ معاشر کی شرمندگی سے بچوں. علی فرماتے تیرے گناہ کی 3 سزائیں ہیں، دینی ایک ہے. یا تجھے قتل کر دوں، یا تیرے اوپر دیوار گرا دوں، یا تجھے جلا دوں. اب بتا تجھے کون سی سزا دوں؟ اس نے کہا یا علی جو مرضی دو، اپنی تلوار سے قتل نہ کرنا. آپ کو بابا ہے. علی فرماتے وہ کیوں؟ سرکار جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. ذوالفقار کا معنی یہی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے.
تو مولا فرماتے پھر کہتے سرکار مجھے جلا دے. علی فرماتے ٹھیک ہے تو نے خود چنی ہے, کل آنا تجھے جلائیں گے. حضرت عمار یاسر سے علی نے کہا کہ یہ جو کوفہ کے گرد و نواح میں بستیاں ہیں وہاں اعلان کروا کہ علی کل کوفہ کے اس چٹیل میدان میں اپنے ایک شیعہ کو گناہ کی سزا دینے لگائے. جس نے منظر دیکھنا ہو پہنچے. علی کے شیعہ ابھی بھی تھوڑے ہیں, اس وقت تو بالکل ہی تھوڑے تھے, باقی صرف تماشائی. دیکھتے ہیں کیا سزا دیتا ہے, کیسے گناہ کو اپنے شیعہ کو جلائے گا, بڑا مزہ آئے گا ہمیں دیکھنے کا. لوگ یہ سوچ رہے ہیں. جو شیعہ تھے وہ بھی بیچارے ڈرتے ڈرتے آ گئے کہ مولا کرم کریں. کھڑے تو شیعہ بھی ہیں, بندے ہی بندے ہیں, میدان بھرا ہوا ہے, کرسی لگی ہوئی ہے, مسند پہ میرے شہنشاہ تشریف فرما ہے. 100 گٹھڑی منگوائی تھی علی نے کانے کی, وہ جس کا قلم بنتا تھا کسی زمانے میں, سرکنڈا اس کو اردو میں کہتے ہیں, ویسے اسی کانا کہتے ہیں, دریا نہر کے کنارے پہ ہوتا ہے. وہ بھی پڑھے ہیں. صفوان یا قلبی آ گیا. السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین. علی فرماتے ہیں آ گیا ہے, جی بادشاہ آ گیا ہوں. فرماتے جا ان کانوں کے درمیان بیٹھ کے جل, تو نے انتخاب ہی کیا تھا تو جل. اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ, لیکن جان تو پہلے سخی میں کم کرنے, اجازت دیو کر لوا. فرماتے کر لے. آگے بڑھا, ہائے ہائے ڈرتا ڈرتا علی کے قدموں کو ہاتھ لگایا. آباد و شہد رہو بھیا. کیا کمال ہے معرفت آل محمد جو آپ کے دلوں میں میرے مولا نے رکھی ہے. بوسہ دے کر چل پڑا. کانوں کے درمیان میں جا کے بیٹھا. اس وقت جو بھی ماچس تیلی تھی, مجھے کیا پتا اس ٹائم کیا تھا, جو بھی آگ جلانے کا آلہ تھا اس نے جلایا, کانے کو لگائی. کانا جلنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے سر, تڑ 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 تڑ. آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے جا لگے. لوگوں نے کان پکڑ لیے, آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنی شروع کر دی. اللہ مان اللہ حفیظ, اللہ مان اللہ حفیظ, اللہ مان اللہ حفیظ, اللہ مان اللہ حفیظ. جتنے بندے روزے دار ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یار کاش ہمیں آج روزہ افطاری کے بعد ہی جعفر پڑھتا تو اس کو بھی واہ واہ کر لیتے. لیکن آپ دعا دینا, چلو پھر بھی مولا آپ کو طاقت ہمت عطا کرے گا. اللہ مان اللہ حفیظ, اللہ مان اللہ حفیظ, اللہ مان اللہ حفیظ. جیسے آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوئے, ہکی پکی رہ گئی مخلوق, اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی. ہاتھ نیچے نہ کرنا ابھی میرے بچوں, آپ کا قوم کا چھوٹا سا نوکر ہوں, ابھی ہاتھ نیچے نہ کرنا. اس کے کپڑے بھی نہیں جلے. ایک بندہ مجمع چیر کے علی کے سامنے آ کر کہتے ہیں کیا فائدہ جلانے کا, وہ تو جلا ہی نہیں. اٹھا چلا ان کی عالم میں حسن کا پاپا. اس کے منہ پہ علی تماچا مار کے کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, میرا کام تھا سزا دینا. آگے میرے شیعہ کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے. سر بیٹا بھائی جان آپ بھائی ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھیں. بڑا مزہ آئے گا. علی کی ولایت کا مجھے آپ سب کو قبر میں, برزخ میں, حشر میں, قیامت میں بڑے سردار بن کے پھر رہے ہوں گے آپ. ایک دو جندہ نہیں شوق خیر ہے, ورنہ علی کی ولایت کی جزا تو دینی اللہ نے. یہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اور جھولی بھی پھیلا کے کھڑا ہوں. جی ہاں, برزخ قبر اور حشر کے درمیان والا جو سلسلہ ہے وہ برزخ ہے. چلو آپ نے کہا برزخ پڑھے تو آپ کو سناتا ہوں. 5ویں امام کے زمانے میں نا ایک بندہ بچہ جوان تھا, جس طرح یہ بیٹا اٹھ کے سوال کیا ہے, جوان شہزادہ سرکار باقر کی. اس کا باپ مولا کا دشمن تھا, وہ مولا کا محب تھا. تو سرکار کے سامنے صبح صبح محفل میں آ کے بیٹھا اور بڑا اداس. محفل دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں محب ہے تو میرا. 5ویں سرکار نے کہا اداس کیوں ہے. اس نے کہا سرکار کل میرے باپ کا نا انتقال ہو گیا, مر گیا ہے. سرکار فرماتے ہیں پھر باپ کے غم میں اداس بیٹھا ہے. کہتے ہیں نا شہنشاہ
تیرے دشمن کا غم میں کیوں مناؤں؟ واہ واہ، تھینک یو بیٹا، آپ نے مجھے یاد کروا دیا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب اس کا بھی غم نہیں تو پھر کیوں منہ بنا کے بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا سرکار وہ جو میرے حصے کی دولت تھی نا وہ کہیں چھپا کے مر گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اماموں کو مانتا ہے، علی کا شیعہ ہے، 5ویں مولا کا نوکر ہے، 14 کا یہ موالی ہے، تو اس کی دولت چھپا جاؤں، یہ خود غربت کی موت بس کھپتا مرتا رہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس وجہ سے پریشان ہے؟ جی سرکار۔ فرماتے ہیں پھر وہ چاہیے؟ کہتے ہیں سرکار مہربانی ہو جائے، آپ بتا سکتے ہیں؟ فرمایا بتا میں بھی سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، کتنا مزہ ہے کہ تجھے تیرا باپ ہی بتائے۔ واہ 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 واہ، کیا لوگ مل گئے شام کے وقت یار، شام کے ٹائم اتنی توجہ ہو تو یہ آپ میرا نصیب ہے یار، آپ میرا مقدر ہے سارے ماتمی۔ اس نے کہا سرکار وہ مر گیا، میں کیسے خواب شاب میں بتائے گا؟ فرماتے ہیں نہیں، خواب میں بتایا تو پھر میں امام کیوں؟ سامنے آمنے سامنے تجھے بتائے۔ اگلے محلے والوں تکلیف فرمانا، زحمت ہوگی آپ کو۔ سرکار تو وہ میں کیسے؟ فرماتے ہیں کل آنا تجھے بھیجوں گا۔ کل آ گیا صبح صبح، سرکار مولا کہاں دفنایا تھا باپ کو؟ سرکار یہ مدینہ کے فلاں قبرستان میں۔ فرمایا اس قبرستان میں جا کے قبر پہ کھڑا ہو جا اور زمین کو جا کے کہے کہ میرے مولا تجھے حکم دے رہے ہیں کہ مجھے وادی برہوت میں لے جا۔ واہ 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 واہ، برزخ کے 2 مقام ہیں، ایک بتا رہا ہوں وادی برہوت، ایک دوسرا بتاتا ہوں۔ وادی برہوت میں لے جا، وہ زمین تجھے لے جائے گی، آگے تیرے باپ تجھ سے ملے گا، بہت سے پوچھ کے آ جائے۔ واہ بادشاہ سبحان اللہ، وہ جہاں دفنایا تھا اس کی قبر پہ آ کے کھڑا ہوا، زمین کو حکم دیا کہ میرے 5ویں مولا کا حکم ہے، میں کچھ بھی نہیں، کہ مجھے وادی برہوت لے جا، میں نے اپنے باپ کو ملنا ہے جو مر گیا تھا۔ زمین سکڑی، کوئی منظر بدلا، وہ کہتے میں نے دیکھا ایک آگے بہت قوی الہیکل، بڑا قد، بڑا عجیب ڈراؤنی شکل کا ایک فرشتہ کھڑا ہے، نیزے گرز اور تلواریں اس کے ہاتھ میں، سرخ آنکھیں ہیں۔ تو سرکار نے مجھے کہا تھا کہ اس کو جا کے سلام کرنا، میرا پیغام دینا، وہ تجھے تیرا باپ ملے گا۔ درجان اس کا نام ہوگا، نام بھی بتایا اس فرشتے کا۔ وہ گیا تو فرشتے نے پہلے کہا آجا بھائی آجا، تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، آ تیرے تیرا ابا ملا وہاں۔ وہ کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو ایک بد شکل جلا جلایا بڑا، پتہ نہیں اب میں وہ کیسے بتاؤں، کہ عجیب حلیہ، اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں، کتے اس کو کاٹ رہے ہیں، کوئی عجیب عجیب جانور اس کو نچوڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ تو وہ بندہ پکڑ پکڑ کے زنجیروں میں گھسیٹ کے میرے سامنے لایا، میں کہا جی یہ نہیں میرا ابا، انہوں نے کہ ہے اے ہی ہون انج دئی۔ اس بچے کی مہربانی جیسے نے چھیڑ دیا ہے مجھے۔ تو اس کے باپ نے کہا ہاں بھئی ہاں میں ہی ہوں تیرا ابا۔ اس نے کہا ابا یہ، اس نے کہا بس وہ ہو گیا تو جو پتہ ہی ہے، جو تو اپنا کام ہے ہو دس۔ وہ فلاں جو ہمارے گھر میں درخت لگا ہوا ہے جی، اس کے نیچے میں نے تیرے حصے کی چاندی سونا دفنا دیا تھا، جا کے نکال لے۔ ایک گل سندا جا، اب پورا مجمع اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے۔ اس نے کہا ابا جی کیڑی گل؟ کہتے ہیں اس جو سونا چاندی نکالے نا، اس میں سے 5واں حصہ نکال کے اگر تیرا مولا قبول کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک باری دل پہ کر دے جتنے جوان بیٹھے ہو، آج میرے اوپر احسان کرو، ہاتھ بلند فرماؤ، خیرات لیتے ہیں حیدری۔ اس میں سے 5واں حصہ اپنے باقر شہنشاہ کی خدمت میں پیش کریں، اگر سیدہ کا بیٹا قبول فرما لے تو کہنا میری طرف سے کہ ہدیہ اسی کی طرف سے ہے۔ واپس آیا، درخت کھودا، سونا چاندی نکایا، اگلے دن اس کا مال کا 5واں حصہ نکال کے سرکار کے سامنے پیش ہوا۔ ملایا
جی سرکار تو بس سرکار آپ کے دشمن کی جو میں نے حالت دیکھی ہے مولا بھائی کیا بات ہے مولا بڑا مزہ آیا تیرے دشمن کی حالت دیکھ کر سرکار فرمایا تھے ایک گٹڑی قیدی شہ دی اس نے کہا سرکار جھوٹ تو میں آپ کے سامنے بول ہی نہیں سکتا یہ میرے باپ نے جب مجھے بتایا کہ یہ میرے حصے کا سامان وہاں ہے دولت تو اس نے کہا تھا کہ میری طرف سے 5واں حصہ نکال کے 5ویں امام کی بارگاہ میں پیش کریں اور میرا سلام بھی کہیں اور میری طرف سے معافی اور یہ ہدیہ کریں اگر سرکار مہربانی کر کے قبول فرمائے سرکار فرمایا اچھا یہ اس نے ایسے کہا میں بھی جانتا ہوں لیکن مولا ویسے پوچھ رہے تھے جی بادشاہ ایسے کہا فرمایا ٹھیک ہے ہم نے قبول کیا اور سرکار نے فرمایا آج ملے گا باپ کو آج پھر ملے گا باپ کو کہتا نا سرکار میں کل کا بڑا پریشان عجیب شکل ہے فرمایا آج اٹھے نہیں جانا آباد و شاد رہے علی کے شہنشاہ کا نوکر عزتدار میرے مولا کے ماتمی آپ کی جوتیوں کا جعفر کا سلام ہے یار دل سے کہہ رہا ہوں خوش آمد نہیں کر رہا خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے آج حیدری آج ادھر نہیں جانا آج قبر پہ جا کے زمین سے کہے کہ مجھے وادی و سلام لے جا جو علی کا دشمن ہوتا ہے وہ مقام برزخ میں وادی برہوت میں ہوتا ہے علی کا حبدار وادی سلام میں ہوتا ہے وہاں جو فرشتہ اس کا نام ہے جرجان اس کو جا کے سلام کے تیرا باپ ملائے گا واہ 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 زمین سمٹی وہ وادی سلام او کیا بات ہے جنت کا نظارہ ہے وہاں کیا نورانی چہرے کے لوگ پھر رہے ہیں جرجان سے کہا السلام علیکم سرکار اس نے کہا میرے مولا نے مجھے بتا دیا تیرا ابا میں ملاتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ پالکی آ رہی ہے اس میں ایک شخصیت بیٹھی ہے جس کا سفید لباس ہے نور چمک رہا ہے زلفیں لہر رہی ہے عطر اور خوشبو ہے کچھ کنیزیں ہیں کچھ غلام ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ اس سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میں نے دیکھا میں نے کہا ہاں اب پورا پنڈال اٹھ کے بھی بولے تو دانت تھوڑی ویسے اٹھنا نا تکلیف نہیں دے رہا میں آپ کو وہ کہتے ہیں میرے بولنے سے پہلے میرا ابا بول پڑا یا علی مدد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا سلامت رہے آپ سدا سکھی رہے میرے مولا کے ماتمی ازادہ حیدر ہاتھ بلند کر لو جوان خیرات لیتے ہیں حیدر تھینک یو ہاں بولو بس صاحب سے پہلے نہیں صاحب سے پہلے ہم نے یہ اعلان بھی لازمی کرنا ٹھیک ہے یہ انتظامیہ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے باہر کا طرف سے کس چیز کا اعلان ہے یہ باہر چندے کا اعلان ہے ہاں چندہ کریں نا بھائی مومنین ذاکریں ان کو بلائیں جو انتظامیہ کے یہ مولا کا گھر بن رہا ہے مہربانی کریں 10 20 50 100 جو بھی آپ کی حیثیت ہے سارے اس میں شامل کریں یہ میری طرف سے بھی لیں جی سب سے پہلے نظر مولا سارا یہ آئے جی انتظامیہ کے جوان کو مہربانی اٹھ پڑو 2-4 بچے بیٹا اٹھو مولا کے گھر میں حصہ ڈالنا چاہیے 10 روپے کی حیثیت ہے 5 کی ہے 1 کی ہے 2 کی ہے جتنے بھی ہے ضرور شامل کریں یہی جزا ہے یہی بقا ہے یہ لیں جی یہ بھی لے جائیں تو بھائی کی طرف سے اس نے کہا یا علی مدد بسم اللہ بسم اللہ کر لیں آرام سے سیدہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مولا رزق میں مزید اضافہ فرمائے جو جتنی حیثیت سے کر رہا ہے بہت ہے حسین کے لیے 1 درہم بھی بہت ہے آپ کی کیا بات ہے اس نے کہا بابا جی کل تو شکل ہور سی فرمایا یہ جو چھوٹا سا ہدیہ پیش کیا ہے تیرے مولا کی بارگاہ میں یہ اتنے کریم ہیں کہ وہاں سے مجھے یہاں لے آئے علی قبر میں بھی مدد کرتا ہے علی برزخ میں بھی مدد کرے گا علی معاشر میں بھی مدد کرے گا یہ جو شفاعت ہے یہ مدد ہے مومن کی شفاعت کریں گے 14 کے 14 اور قبر میں جب مومن جاتا ہے تو اس وقت سارے فرشتے اس کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ حسین کا رونے والا آ گیا ہے واہ واہ ہے کر دو ایک تھوڑی سی شام ہو گئی ہے شام والی بی بھی آپ کی ہے قبول فرمائے میرا بیٹا 22 آج رمضان ہے
جس کی افطاری کا وقت قریب ہو گیا ہے. آج پہلی افطاری ہے جو جناب زینب بابا کے بغیر کریں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں یہ جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، ہماری عزت والی بیٹیاں، بہنیں، میری مائیں، قسم سے میں ان کے لیے بہت دعائیں کر رہا ہوں 3 دنوں سے. دنیا کی پردہ دار خواتین عید کی شاپنگ کر رہی ہیں، میرے گھر کی بیٹیوں کو کوئی عید یاد نہیں ہے. کالے لباس پہن کر بی بی زینب کو پرسہ دینے چلی ہوئی ہے. آپ میرے بچوں کو کوئی عید یاد نہیں ہے. دنیا کے بچے مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں، اپنے کپڑے لے رہے ہیں. یہ مجھے 3را دن ہے، 4تھا دن ہے آپ کو بیٹا دیکھتے ہوئے. سیاہ لباس ہے حسین کے ماتمی، گلی گلی میں جا کر حسن کے بابے کا پرسہ پڑھ رہے ہیں. تیرا حسن امام کہتے ہیں عید والے دن میں جب کوفے والوں کو نماز پڑھانے جا رہا تھا تو میرے قدم رک گئے. منظر یہ عجیب تھا. مولا کیا منظر تھا؟ فرماتے میری زینب بہن اپنے بابا کا کٹا ہوا امامہ اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے بابا کے بیان کر رہی تھی. کہتی بابا مجھے زینب کو پردیس میں یتیم کر کے چلا گیا ہے. ایک جملہ پڑھنا ہے اور پھر اختتام کو پہنچے گی، چونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے. اس اذان برادران کی اذان سے بھی پہلے مجلس ختم ہو جانی چاہیے. پھر آپ کی بھی افطاری کے 10 منٹ کے بعد وقت ہو جائے گا. روزہ افطار کرتے ہوئے حسین کی ذات پہ ضرور صلوات پڑھا کرو، کیونکہ یہ پیاس جو ہے یہ یاد دلاتی ہے کسی پیاسوں کی، یہ بھوک یاد دلاتی ہے کسی بھوکے بچوں کی. آپ کی آنکھیں ہیں وہ جو برس پڑی ہیں. 36 کتابیں ہیں مصحف کی جو میں نے پڑھی ہیں، اس سے زیادہ ہوں گی وہ میں نے نہیں پڑھی ابھی، شاید ہو سکتا ہے ہوں ہی نہ. ان کا نتیجہ گجرانوالے کا ماتمی مجھ سے یہی نکلا ہے کہ اس پاک گھر میں جتنی لاڈلیاں بیٹیاں تھیں انہیں امت نے مارا بہت ہے. واہ 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 واہ. پردے والی بی بی آپ پہ راضی ہو گئی ہے جو ہے کر رہے ہو. تمہاری ہے پر جعفر اپنی نسل قربان کر دو. میری نسل اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی یہ ہے قیمتی ہے. جناب زینب عالیہ آپ کی ہے قبول فرمائے. سب سے بڑی لاڈلی تھی حسین کی ماں. بیٹا ہے کرو تو اونچی کرنا ورنہ نہ کرنا. میں پہلی دفعہ گجرانوالہ کی دھرتی پر ماتمیوں کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں. اتنی زخمی تھی حسن کی پاک اماں کہ جب علی نے دفنایا تو 7 چادروں کا کفن دیا تھا بطول کو، لیکن پھر بھی بطول کے پہلو کا زخم آج تک ٹھیک. واہ 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 واہ. ہاتھ ہو تو سینے پہ ہولے ہولے ایسا ایسا مار لینا. ماتمی کو تکلیف دے رہا ہوں، ہوتی تکلیف ہے لیکن روزے کے قریب تکلیف دے رہا ہوں، لیکن ورنہ ماتمی کی ماتم غذا ہے، روح کی غذا ہے اس کی. دوسری لاڈلی تھی علی کی معظمہ بیٹی آپ کی اور سیدہ ملکہ شام. علی جیسے بابا کی زینت. میں کیا بتاؤں اس بی بی کے بارے میں. اللہ کی قسم ہے، علامہ اسیر جاڑوی شہید میرے مذہب کا بہت بڑا نام گزرا ہے، شہید ہوئے تھے. انہوں نے راول پنڈی کے قدیمی امام بارگاہ میں مجلس پڑھی. ایک سید ضرور ہے کرے. سید نہ ہے کرے تو گھر والا ہے نہ کرے تو بہر والے کی نکلتی نہیں. جتنے سید بیٹھے ہو ضرور ہے کر دینا. امتیوں کی میں خود خیرات بی بی سے مانگ کے یہ بھی ہے کر لیں گے. وہ کہتے تھے او مسلمان تجھے نہیں پتا بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوا. اگلے جملے پر یا میں مر جاؤں یا آپ سارے ہے کریں. انہوں نے کہا جس خیمے میں میں سلام آپ کو کر رہا ہوں، جس خیمے میں حسین اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا تھا، جب آئی نا شام غریبہ یہ شمر کتا گھوڑے سمیت بی بی کے خیمے میں داخل ہوا. علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ واہ 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 واہ. سر پہ ہاتھ مار لو، سر پہ مار لو. ناراض نہ ہو، نہ تکلیف دے رہا ہوں میں آپ کو، چونکہ زینب عالیہ کا پرسہ اور علی کا پرسہ سر پہ پڑھا جاتا ہے. واہ واہ. اتنی خیرات شام کے وقت سبحان اللہ. 36 شہروں سے گزری علی کی بیٹی. آپ سلامت رہے میرا بیٹا. آپ سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں. 36 شہر کہنے آسان ہے چونکہ روز پڑھتے ہیں نا سی، اس واسطے اب تک نہیں پڑھتی کبھی کبھی ہماری آپ کی. علی کی بیٹی، عباس کی مرشد ذاتی، یہ علم ہے میرے سر پر. کاش یہ لفظ کوئی اور پڑھتا اور ماتم میں کرتا. اب میں چلو آپ کا حصے کا میں کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں ہم نے 2% مصائب آپ کو سنایا ہے قسم سے.
98% درد آپ کو ہم نے سنایا ہی نہیں. سو آپ کے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے. مومن کا دل ریشم سے زیادہ نازک ہوتا ہے. آج اس 98% سے میرے بچوں ایک لفظ پڑھتا ہوں، جو نہیں پڑھتے نا اس میں سے ایک پڑھتا ہوں. یا مجھے مارو گے یا خود گھر تک ٹکرے مارتے جاؤ گے. ایک تھوڑی غربت ہے، پورا 1 سال معافی دے دینا. علی کی عزت والی بیٹی کا برقع کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا، بے غیرت نچ نچ کے کہتا رہا یہ عباس کی بہن کی چادر ہے. اور میں پتر قربان کرا جنہ بے تحاشا ماتم شروع کر دیتا ہے. میں قربان ہو جاؤں جو سجد زادی کے درد میں سر پہ ہاتھ مار دے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. باقی آپ نے سرخ رنگ کی بتیاں جلانی چاہیے تھی. حوصلہ ہو تیری اکھاں تے میں قربان ہو جاؤں. سمندر بنی ہوئی ہے میرے بھائیوں کی آنکھیں، ادھر والے سامنے والے کڑے والے. حوصلہ 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 نہیں پڑھی جائے گی غربت سیدہ کی پوری. حوصلہ 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 حوصلہ. توڑے جتیاں نو میرا سلام ہے. ازادار دا میں نوکر ہوں. آخری شہر آیا ہے شام. آئے مر جاؤں. کہاں جا کے دفن ہوئی علی کی بیٹی جنہوں بندے چٹے دینوں شام آنے نے؟ وہ شہر میں دفن ہوئی. 3 دن سید زادی کھڑی رہی. اس پہ ہائی کرنی چاہیے تھی. بندے کہتے ہیں لوگ شام کے بازار سجاتے رہے. بازار سجنے میں 3 دن نہیں لگتے. حقیقت میں بات یہ تھی کہ جب قافلہ آل محمد کا شام کے بحر پہنچا تو یہ یزید حرامی شکار پہ چلا گیا. یہ بے غیرت سپاہیوں کو حکم دے گیا جب تک میں شکار سے واپس نہ ہوں کھڑی رہے علی کی بیٹی. سامنے والے ہے کر دو تھوڑی سی. آپ کی ہے اور میری ہے کی گواہ بنو. بچہ میرا بیٹا چھوٹا ماتم کر. اور جو 3 دن کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں ہم پڑھیں تو آپ ناراض ہو جائیں گے. اب کیا کریں، وہ کتابوں والوں نے لکھے ہیں کہ 3 دن کتنا بے حیا زمانہ تھا. علی کی بیٹیاں کھڑی رہی اور یہ بے غیرت تماشے کرتے رہے. تیسرے دن کے بعد بازار کا دروازہ کھلا. 5 لاکھ بے حیا کے رش پر علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی. جناب زینب عالیہ نے فرمایا سجاد جی اماں کچھ ہو جائے میں نے ان بے غیرتوں میں سے رباب کو لے کے گزرنا نہیں ہے. ہائے کرنی ہے تو اونچی کرنا ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہنا. جب بی بی زینب نے فرمایا میں نے نہیں گزرنا، چوتھا تازیانہ سجاد کی پشت پہ شمر حرامی نے مارا. 9 کے نیزہ پہ حسین کے سر نے رونا شروع کیا. روتے ہوئے حسین کو دیکھ کے کہتی ہے تو نہ رو میں پیدل چلتی ہوں. حسین تیرا رونا زینب سے برداشت. بابا کہو تو میں چھوڑ دوں، کہو تو میں چھوڑ دوں. اگلا جملہ ایسا ہے کہ یہ دیواریں بھی رنگین ہو سکتی ہیں. ایسی مہر شدہ لفظ ہے. علامہ صدر الدین کی اگر آپ نے کہا پڑھ تو پھر مجال تو نہیں نا میری میں نہ پڑھوں، لیکن گواہی رہنا کہ ہے نہ کی تو پھر بی بی ناراض نہ ہو جائے. شام والی شام کے ٹائم سے ناراض نہ کرنا. صدر الدین قزوینی کہتے ہیں پتہ نہیں ان بے غیرتوں نے کس انداز سے بی بی کو بازار سے گزارا. وہ کہتا ہے زینب عالیہ کے گزرنے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا. جسے سمجھ آئے اسے یہی آئے گی. اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے. ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے. یہ شامی کہتا ہے یہ قربانیوں کا لہو نہیں ہے. آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری. ان بے غیرتوں نے اتنے ظلم کیے ہیں کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے. سردہ پرسا پڑھو جڑے ماتمی بیٹھے ہو. بی بی زینب دا ماتم. بس کر دو بھائی جان، بس کر دو. اگر دل کر اگر آپ کا حکم ہے ماتمیوں کا میں ٹال نہیں سکتا، لیکن آپ کا بھی واسطہ عباس کے علم کا جتنے جوان ہو بزرگ نہ. حوصلہ حوصلہ میں نوکر ہوں. سر پہ ہاتھ مارنا سینے پہ نہیں مارنا. بزرگ نہ بھی ماتم کرے تو خیر ہے. عباس کی قسم بازار پہ ایک وقت ایسا آیا عباس مولا کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی. عباس کبھی اس دیوار سے ٹکر مارتا ہے، کبھی اس دیوار سے مارتا ہے.
آپ نے روکا ہے تو ماتم سر پہ کر رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں کیوں جلال میں آ گیا؟ کہتا ہے سرکار قرآن بند کر وہ ذرا بہن کو چلتے دیکھ۔ حسین نے دیکھا ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش میں حسین گیا۔ زینب کہتی ہے حسین اب تو راضی ہے، بچ گیا تیرے اللہ کا دین، اجڑ گیا ہے زینب کا ملکہ۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔